بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامکس نیو وار فرنٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے پینل میں سینئر جرنلسٹ ہیں جناب شمس عباسی صاحب، اور ہمارے جو ایک ریگولر ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوتے ہیں کیوان انور صاحب، وہ بھی موجود ہیں. اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ کرونا وائرس کے بعد اب پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیسے تبدیل ہو رہی ہے معاشی حوالے سے، اور اس میں اپڈیٹس کیا ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان کو بھی ہم فوکس کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی بہت ایک بدحالی کا شکار تھی، اور ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے ریگولر یہ اپڈیٹس رکھتے بھی رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام جب پاکستان نے لیا، یا جب پاکستان اس پروگرام کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت کیا کیا تھریٹس تھے اور کیا چیلنجز تھے، اور اس وقت کرونا وائرس کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن یہ کہ کرونا وائرس یہ جو پینڈیمک آیا، اس کے بعد ایک دم سے پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ کولیپس ہوئی ہیں، اور پاکستان کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے معاشی حوالے سے. تو الحمدللہ جو صحت کے حوالے سے دیکھا جائے اگر، تو ریکوریز ہیں، اور کرونا کے کیسز جو ہیں وہ ان کے اندر امپرومنٹس بھی آ رہی ہیں. لیکن معیشت کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے، اور فگرز ابھی اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں، یہ ہمارے جو آج معاشی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان کی رائے لیں گے. تو آج کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو. شکریہ سر. سب سے پہلے ہم جی ڈی پی کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پہلے ہی نیگیٹو کے اندر جا رہی تھی، تو اب آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اس نئے سینیریو کے اندر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، اگر ہم ریفلیکٹ کریں تھوڑا سا ماضی میں جو ہم نے ڈسکشنز کی، تو پری کرونا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریڈ فلیگز ریز کیے تھے آئی ایم ایف کا جب لون لینے جا رہے تھے، اس سٹیج کے اوپر بھی اور اس کے بعد بھی. تو میرے خیال میں یہ چیز اسی سٹیج پر ڈیسائفر کرنا بہت ضروری ہے کہ کرونا سے پہلے بھی ہم ایک اکنامک ریسیشن کے اندر تھے، اور ہماری جو اکنامک کنڈیشنز تھیں وہ کافی حد تک ڈیٹیریٹ بھی ہو چکی تھیں، اور پروگریسولی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایڈنگ جو لون یا یہ جو ڈیٹ کا جو فگر ہے جو یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے اوپر برڈن بھی بڑھ رہا ہے، اور ہماری پرفارمنس بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے اوپر ایکسٹرنل پریشرز ایف اے ٹی ایف کی شکل میں یا دوسری مد میں جو پریشرز تھے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کرونا واز اے شاک پوری دنیا کے لیے، اور کرونا کا جب امپیکٹ آیا ہے تو اس پہ پھر جو ظاہر ہے جو امپیکٹ ہے یا جو ریسیشن کے اوپر جو ڈیٹیریشن ہے وہ فردر ایمپلیفائی ہوئی ہے. تو جہاں تک جی ڈی پی گروتھ کا تعلق تھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس دے دوں کہ تقریباً 2018 کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو فورکاسٹڈ جی ڈی پی تھا، یہ الیکشن ایئر کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تقریباً 5.4% کی پازیٹیو جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز تھے جو ہمارے سامنے موجود تھے. اب اس کے بعد پوسٹ الیکشنز تقریباً جب ایک سال گزرا تو وہ نمبرز جو ہیں وہ ریوائز ہو کے تقریباً کوئی 3.4% کے اوپر آ گئے، اور اس سے پھر فردر ریوائز ہو کے وہ 2.4% کے نمبرز ہمارے سے شیئر ہوتے تھے، جو 2 سال کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پرفارمنس تھی فار دا نیو گورنمنٹ، اس کا اینڈ رزلٹ تھا. تو یہ 2.4% 5.4% سے جی ڈی پی سلو ڈاؤن آلریڈی ہو چکا تھا کرونا کے آنے سے پہلے. اب جب کرونا آیا تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہوا ہے، ہر جگہ پہ مینوفیکچرنگ سلو ڈاؤن ہوئی ہے، ٹریڈ سلو ڈاؤن ہوا ہے، ٹورزم اینڈ سو آن، اور اسی طرح ان امپلائمنٹ بڑھی ہے. تو جو پاکستان کے حصے میں اس کا امپیکٹ آیا ہے، اس میں جو اب جی ڈی پی فورکاسٹ کے نمبرز ہیں وہ بہت الارمنگ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت جو فورکاسٹڈ نمبرز ہیں وہ تقریباً -2.2% ہے. اب یہ 2.2% جو مائنس ہے گروتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنا تو ایک الگ بات ہے، ایگزسٹنگ جو آپ کا انفراسٹرکچر یا آپ کی انڈسٹری یا آپ کی جو امپلائمنٹ فورس ہے وہ فردر شرنک ہوگی. جو آپ کے ملک کی جو انکم ہے یا آپ کے جو وسائل ہیں وہ فردر شرنک ہوں گے، اور یہ شرنک کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اکانومی کی جو جس کو آپ فال آؤٹ کہتے ہیں یا جو پین پوائنٹس ہیں وہ بڑھیں گے ہمارے لیے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ تقریباً 1.8% کی ہے. تو اگر آپ فیکچولی دیکھیں گے تو یہ -2.2% میں یہ 1.8% ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک گھر ہے اس کے اندر پچھلے سال جو ہے وہ 4 ممبرز تھے
اور اس سال اس گھر کے ممبرز 5 ہو گئے. تو وہ 5 ممبرز کا خرچہ تو بڑھ گیا لیکن جو آمدنی تھی وہ برابر بھی نہیں رہی بلکہ فردر گھٹ گئی. تو ظاہر ہے اس فیملی کے لیے وہ جو تکلیف ہے یا جو اکنامک پریشر ہے وہ تو بڑھے گا. یہی ترجمہ ہے کہ یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے ہماری, اس کا فگر جب ہم جی ڈی پی گروتھ میں ڈالتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ اے نیٹ امپیکٹ آف اراؤنڈ -4%, جو کہ ریئل امپیکٹ ہے ان ٹرمز آف گروتھ یا اکنامک امپیکٹ جو پاپولیشن کے اوپر آ رہا ہے. اور شمس بھائی اس سے میرے خیال میں اتفاق کریں گے کہ ظاہر ہے نیگیٹو گروتھ جو ہے ہماری جیسی ایمرجنگ اکانومیز کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. جی دیکھیں فگر تو انہوں نے دیے اور اس میں کافی ریلیونٹ اچھی گفتگو رہی. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ ہے, میں ذرا ناظرین کی دلچسپی کے لیے, جی ڈی پی گروتھ آپ کی جو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے 3 سیکٹرز پہ ہوتی ہے. انڈسٹری پہ ہوتی ہے, آپ کی ایگریکلچر جو آپ کا میجر سیکٹر ہے, اس کے علاوہ آپ کا سروسز سیکٹر ہے. بیفور آپ دیکھیں, آپ ایگریکلچر کو دیکھیں یا آپ اپنی انڈسٹری کو دیکھیں, تو ہماری انڈسٹری بھی ابھی تک وی کین سے کہ یہ پری انڈسٹریل فیز ہے. جیسا ڈیولپ کنٹریز ہیں پوسٹ انڈسٹریز میں جا رہے ہیں. لائک اگر آپ ہم ایون اسمال اسکیل میں بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں, آپ اپنا کیا کہیں, آپ ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں, آپ اپنے آئرن کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آئرن اس سے ریلیونٹ اگر آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں, جس طرح ہاؤسنگ انڈسٹری ہے, اس میں آپ مختلف چیزیں دیکھیں, اس میں آپ کے ہاں کوئی ایسی کنسٹرکشن, کوئی ایسا بڑا منصوبہ نہیں آ رہا تھا. تو ظاہر ہے چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. عام طور پہ جی ڈی پی جو ایوالو ہوتا ہے وہ کچھ اسی طرح ہو رہا ہے, ایک چین ری ایکشن, ایک 40 انڈسٹریز ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب آپ اپنی ٹیکسٹائل کی پوزیشن دیکھ لو کہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل ہے, ٹیکسٹائل میں ویلیو ایڈیشن کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. سروسز سیکٹر کا دیکھو تو آئی تھنک کنٹریز کا امیج ایشو, جس کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا پراپرلی. آپ کے ٹورزم کا پوٹینشیل, ٹورزم سے ریلیونٹ انڈسٹریز, ہوٹلنگ ہے, ساری انڈسٹریز ہیں, اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں. تو آپ اگر پریویس بیفور کرونا, پری کرونا اینڈ پوسٹ کرونا کو اگر آپ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پری کرونا میں کوئی زیادہ سفر کر گئی اکانومی, لیکن بیفور بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ عام طور پہ جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے یہ اکانومی پراپر ایوالو کی جاتی ہے. میرا خیال ہے پریویس جو رجیم تھا, میرے خیال کے مطابق کہ ہم عام طور پہ اکانومی ایوالو نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایک آرٹیفیشیل سم تھنگ لائک فارن ڈیٹ پہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, اسی پہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی کھڑا ہوتا ہے انہی چیزوں پہ. تو اس کی وجہ سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم لائک اکانومی آپ کی 5, آپ اگر 5 کی اکانومی لگا رہے ہو, بیفور آپ کا جو ٹوٹل حجم ہوتا تھا, جو اچھا وقت تھا جس میں 5-6 پہ مشرف دور میں, تو 400 بلین آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی کا ہوتا تھا. پھر 356 بلین ڈالر پہ آیا, اور لیٹسٹ جو فگر وہ شاید 300 سے بھی کم آ رہا ہے یہ. تو اب اس ساری سچویشن میں آپ دیکھو گے کہ اگر یہ 6 یا 5 سے نیچے جا رہا ہے تو اراؤنڈ یہ 150 بلین ڈالر یا 100 بلین ڈالر کا امپیکٹ بنتا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ امپیکٹ آپ کس طرح, مطلب یہ ایک دم آپ کے ساتھ کیا ہوا, کوئی بڑی وار ہو گئی کیا؟ میرا خیال ہے کہ آپ میتھڈ, آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ پراپرلی ایک مرتبہ اکانومی کو ایوالو کریں, سارے سیکٹرز کو انوالو کریں, اب پراپرلی انڈسٹریل گروتھ ہو, ایگریکلچر پہ توجہ دیں. اب دیکھیں بہت سارے اکانومسٹ ہیں, آپ کے ماہرین ہیں, وہ اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں پاکستان از اے نو مور ایگریکلچر کنٹری, کیونکہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز, آپ نے اسپیس لے لی ہے, آپ کا جو فرٹائل لینڈ تھی پنجاب میں اس میں آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز مطلب ایک ایمرج کر گیا. آپ نے میکسیمم ان کو آپشن دے دیا, ان لوگوں کو, کسانوں کو, یار بڑی اچھی جگہ ہے, چیکے روڈ کے قریب ہے, آپ اسے جس طرح بھی آپ ادھر پلازو بنا لو, یہ چیزیں کر لو, دوسری ایکٹیویٹیز. ایگریکلچر تو آپ کا میرا خیال ہے کہ اب وہ اس کو بہت ٹائم, اب بہت چیزیں چاہیے ہوں گی ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے. تو یہ میں اس طرح, کیونکہ انہوں نے فگرز وغیرہ چیزیں ڈسکس کر لی تھی, تو جی ڈی پی کو ایوالو کرنے کے لیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ابھی پالیسی کی ضرورت ہے, بہت ٹائم لگے گا واپس آنے میں آپ کو. اچھا, اسی سے میں ایک ریلیٹڈ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی خاص طور پہ تو اس پہ ٹیکس کی بڑی پابندیاں لگائی گئیں, اور بڑی انہوں نے امید بھی دلائی کہ ہم ٹیکس کے اندر اوور آل ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے, اور ٹیکس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی بڑے ہائی سیٹ کیے گئے. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ریاست مدینہ کا نام بھی لیا تھا, اور حالانکہ ریاست مدینہ میں لوگوں کی
جو بنیادی ضروریات جسے آپ انکم کہتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ ریاست مدینہ کے اندر دولت مندوں کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اہل قریش والی ریاست مدینہ اس کے اندر. تو اب بہرحال جو بھی ہوا انہوں نے انکم کے اوپر ٹیکس لگایا، اور ابھی جو یہ لاسٹ 1-2 دن پہلے جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 20 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے، یعنی وہ اراؤنڈ 12% ہوتا تھا اور وہ اب ہوتا ہوتا ہے کوئی 8% کے قریب پہنچ گیا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو کہ یہ اس کی کیا وجہ بنی، کیونکہ اگر ہم اپنے لحاظ سے سمجھنا چاہیں بینگ پاکستانی تو ہم تو ہر چیز میں ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں، انکم پہ ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں، کوئی ہم کنزیومیبل آئٹمز پرچیز کرتے ہیں، کوئی اور چیز پرچیز کرتے ہیں، اس پہ تو ٹیکس ہم زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایون یہ ہے کہ اب آپ کے جو شاپس تک ہیں اس کے اوپر آپ کوئی گفٹ آئٹمز یا اور دوسری چیزیں لیتے ہیں تو 17% آپ پے کرتے ہیں، وہاں پہ ایکسٹرا پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو فگر ہے یہ اتنی نیچے کیوں آ گئی ہے؟ بیسک جو اس کا ایشو ہے وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا ہے. آپ دیکھیں آپ کا جو ریشو آتا تھا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز کا وہ بڑا سیریس ہے. ایون ڈیولپنگ اکانومیز میں بھی آپ کے میکسیمم انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے عام طور پہ لیوی آف ٹیکسز. مثلاً لائک ہے انہوں نے بڑی بڑی پروڈکٹ رکھی ہوئی ہیں، انہیں وہ کوشش کرتے ہیں ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جو بھی آتا ہے وہ ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے. یہی معاملہ وہ جی ڈی پی کی طرف بھی جا رہا ہے. آرٹیفیشل سسٹم اس طرح ہے کہ جب بھی آپ کو چاہیے آپ ایک کھانچا ماریں گے، مثلاً آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹ ہے اس پہ ایک دم آپ ٹیکس یا اس کا قیمت انکریز کر کے $50 بلین پاک روپیز چاہیے، 100 بلین چاہیے، تو ایک آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اس کے 5-6 بعض اوقات ایون انہوں نے 8 to 10 روپیز بھی اوپر کر دیے، وہ بھی ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نان ڈاکومنٹڈ ہونے کا نقصان یہ ہوا، اگر میں ریٹیل پہ آؤں تو ریٹیلز پہ میں ایک مرتبہ اس پہ میں نے کام کیا تو جس طرح کہ آپ ہوٹلز پہ جاتے ہیں عام طور پہ آپ ٹیکسیز دیتے ہیں، اور لائک آپ برانڈز کی شاپس پہ 17% بھی ہوتا ہے، 5% بھی ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ صاحب کی اپنی جیب میں جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہے، اسے این ٹی این نمبر پوچھیں، بیسک بہت سارے کوسچنز ہیں. تو وہ اگر پراپرلی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو یہ ایک سوال تھا. اس میں حکومتیں عام طور پہ 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک یا وہ بڑا ایفیشینٹ ہو، اتنا آنےسٹ آدمی ہو کہ وہ دے رہا ہے، یا آپ خود پبلک جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو کہ وہ اس سے پوچھے کہ کیا میرا ٹیکس جو میں دے رہا ہوں وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اس میں دونوں اینڈ پہ پرابلمز آ رہے ہیں جی. ایک گورنمنٹ کے اینڈ پہ پرابلم آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ایز ویل ایز ایفیشینٹ ایز ویل ایز وی کین سے کمپریہنسو، ایک پراپر پلانڈ اکانومی، اسٹریٹجک اکانومی جو ہے نا وہ آپ کی لیڈ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، آپ کے پولیٹیشنز کے مفاد میں بھی نہیں ہے، آپ کا جو باقی اشرافیہ ہے ٹوٹل اس کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پبلک جو ہے وہ ان اویئرڈ ہے ان چیزوں سے. وہ سچویشن میں بعض لوگ پستے ہیں، بعض اس میں سے بھی اپنے مختلف لوگوں کے مفاد بھی ریلیٹ ہوتے ہیں، تو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال عام طور پہ جاری رہتی ہے. اب دیکھیں ٹارگٹ آپ بڑے ایگریسو رکھتے ہیں. آپ نے لائک 1900 بلین سے آپ لائے ہیں اسے 3600 پہ لائے ہیں 5 years. آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اب اس میں بڑی عجیب سی چیزیں. آپ کسی یونیورسٹی کے پاس جاتے ہیں، مقامی یونیورسٹی کے پاس، اور آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے ایڈوانس ٹیکس دے دو. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی ہے، آپ مجھے ایڈوانس ٹیکس دے دو. آپ کراچی کے انڈسٹریلسٹ کے پاس بھاگتے ہیں مئی جون میں کہ مجھے جی ایڈوانس ٹیکس دے دو. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اگریسو ٹارگٹ رکھ لیے، سیم لائک ادھر بھی ہوا، انہوں نے بھی بڑا اگریسو ٹارگٹ رکھا 55.5 بلین پاکستانی روپیز میں. پھر کورونا نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کر سکتے ہیں، لائک انہوں نے میرے خیال میں انہیں 46 45 42 بلین کا کہا، 4200 بلین. IMF نے کہا اچھا آپ 48 کر لو. کورونا آیا، بعد جا کے 38 پہ ختم ہوئی ہے، 38.5 پہ جا کے بات ختم ہوئی ہے. تو آپ یہ کب تک ایک لائک آرٹیفیشل ایک ٹیمپریری سسٹم پہ چلتے رہیں گے؟ الٹیمیٹلی بات وہیں جا رہی ہے، نیریٹو وہیں جا رہا ہے کہ جی آپ کو اکانومی بنانی پڑے گی، آپ کو ڈاکومنٹڈ کرنی پڑیں گی چیزیں، آپ کو اپنی انڈسٹری کو ایوالو کرنا پڑے گا ویلیو ایڈیشن کی طرف. آپ کے جو پوٹینشیلز ہیں آپ ان پہ کام نہیں کر رہے اور آپ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں. اب دیکھیں بہت سارا کمپٹیشن، اب یہ نہیں رہا. اب کمپٹیشن کیا ہے کہ دیکھیں اب ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں دنیا پوسٹ انڈسٹری کی طرف ٹیکنالوجی میں آپ جانے ہی نہ کہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں آپ US کے مقابلے میں، چائنا کے مقابلے میں یا جاپان کے مقابلے میں آپ اپنی چیز فروخت کر دو گے، اتنے آپ کمپٹیٹو ہو.
نہیں ہو میرا خیال ہے, اگر میری اتفاق کریں گے چوہان صاحب بھی. اب آپ کے پاس ایگریکلچر کا ویلیو ایڈیشن ہے, را مٹیریل ہے, اسے ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. بنگلہ دیش کے پاس اگر نہیں ہے کاٹن تو وہ $30 بلین کی اپنی ایکسپورٹ بنا رہا ہے. تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہے ایگریکلچر کو اسٹرانگ کرو, ویلیو ایڈیشن کی طرف جاؤ ایگریکلچر سے. آپ کی جو انڈسٹری ہے اسے نگلیکٹ نہ کرو. آپ جو پیسہ آئے, میرا خیال ہے ایگریکلچر کے ویلیو ایڈیشن میں دنیا کے پاس ابھی تقریباً آپ کے فوڈ سیکورٹی کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں. آپ اپنی ایگریکلچر کو ساتھ اٹھاؤ, یہاں سے آپ اپنی ایکسپورٹ کو, اپنے پیسے کو آپ اراؤنڈ $80 to $100 بلین آپ جمع کرو. اسی کو انڈسٹری کی طرف بھی ساتھ ساتھ رکھو, دونوں چیزوں کو. لیکن یہ آپ کا پوٹینشیل ہوگا, اس کو ساتھ ساتھ اٹھاؤ, تو اسی طرح ملک پراپر وے سے اٹھ سکتا ہے. اس میں کوئی بھی آپ کہیں گے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, جس طرح کے اس میں جگاڑ کوئی نہیں ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے. صحیح. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. اصل جو آپ نے بات کی بنیادی طور پہ وہ ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. ریاست مدینہ کی ہم بات کریں یا پھر ہم اپنے ایک آئیڈیل اسٹیٹ جو پرنسپلز ہیں ہمارے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے, جو پریسیڈنس سیٹ ہوا ایک اسلامک معاشرے کا. دیکھیں, جب ہم ویلتھ کے اوپر ٹیکس کی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں ایک زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے جس کی آپ کو پھر کنفیوژن نظر آتی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ان پرنسپلز کے اوپر جائیں اور اصولی طور پہ کام کریں تو یہ جو اس وقت کی جو ٹیکس سو کالڈ جو ٹیکس بیس ہے یہ تو مینی ٹائمز انکریز کر جائے گی, کنسیڈرنگ دا پوٹینشیل آف ویلتھ جو ایگزسٹ کرتی ہے ورسز جو اس کے اوپر اگر 2.5% کے ہم لوگ زکوٰۃ کا کمپوننٹ بھی ایڈ کرتے ہیں. تو اگر اس پوٹینشیل کو دیکھا جائے ورسز یہ جو ابھی ٹیکس کلیکشن ہے جس میں ہم اتنا آپ کہہ لیں کہ ایفرٹس بھی جاتی ہیں, مینجمنٹ کے ایشوز بھی ہیں, انٹیگریٹی کے بھی ایشوز ہیں, تو وہ تو ایک بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ مس الائنمنٹ ہے جو کہ ہم اگر اپنے فنڈامنٹلز کو سامنے رکھ لیں تو اسٹریٹن آؤٹ ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے تو پھر ایک پوری ایک ڈائیلاگ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اسلامک ہے لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح کے قانون سازی اور جو عدالتوں کا نظام ہے ہونا کیا چاہیے اور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ان ایڈیشن اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ کرنٹ گورنمنٹ آئی تھی تو مہاتیر محمد صاحب جو ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے وہ آئے تھے, اور انہوں نے ایک ایڈوائس دی تھی کہ اگر آپ اپنے ٹیکس ریشوز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی جو ٹیکس کے تھریش ہولڈز ہیں ان کو لوور کرنا پڑے گا. اور انہوں نے اپنا جو سکسیزفل ماڈل ہے ملیشیا کا اس کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ورڈز آف وزڈم شیئر کیے تھے کہ جی پہلے آپ اپنی ٹیکس بیس کو ریڈیوس کریں یا ٹیکس کی پرسنٹیجز کو ریڈیوس کریں اور اپنی جو ٹیکسیبل بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. جب وہ ایکسپینڈ ہو کے انرچ ہو جائے گی, اسٹرینتھن ہو جائے گی, تو پھر آپ جب پرسنٹیجز کو انکریز کریں گے تو اس کا جو آؤٹ کم یا آؤٹ فلو ہے وہ بہت ملٹیپل ٹائمز. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر آپ نے فصل اگانی ہے. آپ کے پاس ایک مزدور ہے جس نے وہ فصل اگانی ہے, وہ بیمار ہے اور آپ اس سے دن رات کام کرا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ بیمار سے فردر بیمار ہوگا اور اینڈ میں مر جائے گا. رادر کہ آپ اس کو پہلے اس کے علاج کریں, اس کو خوراک دیں, اس کو توانا کریں, تو پھر وہ جب ڈبل محنت کرے گا تو اسے ریوارڈ بھی ڈبل ملے گا. سو جو شمس بھائی نے بات کی تو وہ بالکل اپنی جگہ بجائے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ ایونیوز ٹو امپروو آر اوور آل اکانومی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کہہ لیں یا پھر ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ جو ہمارا ایک اپنا جو اسلامک سسٹم ہے اگر ہم اس کے اوپر شفٹ کریں تو ایونیوز تو بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں وی ہیو ٹو تھنک پرو ایکٹیولی, سینسیبلی اور کچھ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ, کیونکہ پلاننگ کا بہت بڑا فقدان ہے. کلیکشن ہو اس میں بھی فقدان ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو اس میں بھی فقدان ہے. تو جب تک ہم فنڈامنٹلز کو, گراس روٹس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ سچویشن چینج نہیں ہوگی. ہم پھر وہی جو ہے وہ آرٹیفیشل ٹارگٹس دیں گے. وہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں ڈونر ایجنسیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا پھر اپنی پولیٹیکل نمبر سکورنگ کو بہتر کرنے کے لیے. ریالٹی بالکل اس سے ڈیٹیچڈ ہوتی ہے. ڈونرز جو آ کے پھر آپ کے اوپر فردر کنڈیشنز لگاتے ہیں, ان کنڈیشنز میں آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو پھر فردر ایڈ کرتے ہیں. جس طرح ابھی پیٹرول کی پرائسز کو ایک دم 25 روپے جو بڑھا دیا. اب یہ ہر کامن سینس والے انسان کو پتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں بڑھایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اتنی بڑی ہیں, دو کہ وہ جتنی گھٹی تھیں اتنی آپ نے گھٹائی بھی نہیں تھیں, کیونکہ اس وقت بھی جو آپ نیٹ آف کر کے ڈفرینشیل تھا وہ اپنی جیب میں ڈال رہے تھے اپنی اکنامک جو آپ کہہ لیں کہ پرفارمنس کو بہتر دکھانے کے لیے. اور اب جو یہ جو 25% کا جمپ ہے یہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ کرونا, اکانومی, ٹیکس جو شارٹ فالز ہیں
ان کو برج کرنے کے لیے یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس کی ایک بہت اچھی سورس ہے. خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے, اس کو بھرنا ہے کسی نے. تو بہرحال ہمیں اگر ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں بہتری آئے گی تو وی ہیو ٹو بی جینوین اباؤٹ اٹ. تو یہ ایک چیز ایڈ آن کر, مجھے بھولا تھا تھوڑا سا. اوور آل جو ٹیکسز تھے آپ کے نمبر سے, آپ کے پروونشل ہو گئے, آپ کے فیڈرل ٹیکسز ہیں, یہ 48 تھے. اس سے عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی آ کے باہر سے انویسٹر چیک کرتا ہے آپ کے ٹیکسز کا کتنے نمبرز ہیں, مطلب فیڈرل ہیں, ایکسائز ڈیوٹیز ہیں, مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں, 48. انہوں نے شرنک کر کے اس کو 36 پہ لایا, دین 30 کے قریب لایا. دیکھیں آپ کے 30-25 ٹیکسز جب بھی کوئی بھی انویسٹر دیکھے گا یا ایون کوئی بھی جس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کسی بھی طرح کا اس اکانومی میں, وہ ادھر نہیں آئے گا. یہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے جی. آپ کو مختلف ریلیونٹ ٹیکسز ہیں, آپ نے لازمی آپ نے دکھانا ہے کہ میں نے کیمرے پہ بھی لے رہا ہوں, میں اس پہ بھی لے رہا ہوں, باسکٹ پہ بھی لے رہا ہوں, ہر چیز آپ انٹیگریٹ کریں. ایک باقاعدہ انٹیگریٹڈ ایک پراپر کمپریہنسو ایک ریفارم ٹیکس سسٹم چاہیے جی اس ملک کو, وہ بھی ضروری ہے بہت. اس میں آٹومیشن بہت ضروری ہے. آٹومیشن کی طرف آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں آنا چاہ رہی. جب تک انسان اس میں انوالو ہے, ہیومن اینڈ انوالو ہے, نہ کرپشن ختم ہوگی اور نہ آپ کی کوئی اناپریشن پراپر ہے جو مطلب کسی بھی طرح کی جس طرح کے ٹیکس کی ریشو میں کمی ہے یا باقی چیزیں وہ ختم نہیں ہوں گی. آٹومیشن ہے, ٹیکنالوجی کو انوالو کریں گے تو تب یہ چیزیں. جی جو صورتحال بتا رہے ہیں تو اس میں تو ایسا نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اپنے بیسک ایکسپینسز جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے, خاص طور پہ جیسے جو سیلریز ہیں گورنمنٹ امپلائیز کی, اس کا بھی کوئی پرابلم پیش آ سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں, کیونکہ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی ارننگ ہے, اور یہ جب اتنی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے, اور دوسری طرف انفلیشن ہے, اور انفلیشن کے مقابلے میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہمارے ایسے بھی ہیں جن کے اندر سیلریز بھی بڑھی ہیں, تو ظاہر گورنمنٹس کی ایکسپینڈنگ زیادہ ہے. وہ ہم بتاتے رہے ہیں پہلے بھی کہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈنگ 2008 کی نسبت جو ہے وہ کتنے ٹائمز جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آگے کوئی کرائسس اس طرح کا آنے والے چند دنوں کے اندر؟ جی اسد بھائی, اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو دیکھیں دس از اے کرائسس وچ از ڈیفینیٹلی بلڈنگ اپ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارے جو ڈائلیما وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر بجٹ ڈیفیسٹ میں ہی بنتا ہے, اور ہر سال ایئر آفٹر ایئر, ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں اور ہمارے جو انکم کے جو وسائل ہیں ان میں ایک نیگیٹو ریشو ہے, اور ہم نے اپنے بجٹ کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ قرضہ لینا اور اس کو پورا کرنا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کی فارم میں ہو یا فورن ڈیٹ کی فارم میں ہو. تو ایک بنیادی بات, مطلب سوری ٹو سے یہ کہنی پڑتی ہے کہ کب ہم ایک خودداری کی پوزیشن پہ آئیں گے. مطلب ایک قوم کا کریکٹر تو تب بنتا ہے جب اس کے اندر خودداری آتی ہے, اور نیشن بلڈنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں, نیشن کے کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, ایک وہ نیشن جو ہر وقت قرضے کے اندر ڈوبی ہوئی ہو اور ہر سال اپنے پلانز کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے پاس قرضہ لیں, وہ کیسے آزاد ہو سکتی ہے, اس کا کریکٹر کیسے انہانس ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے پوری اپنی نسلوں کو یہ غلط میسج دیا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک کریکٹر, ایک ہمارا بیہیویئر ہے جو کہ چلا آ رہا ہے. اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ گھمبیر اس لیے ہو گئی کیونکہ پہلے پری کرونا ہم ویسے ہی ایک ریسیشن میں چلے گئے, اس کے بعد ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ بلون کرتا جا رہا ہے, تو اس کی ری پیمنٹ بھی ظاہر ہے ایک پریشر ہے بہت بڑا. پھر ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں, اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب جب کرونا آیا ہے تو ظاہر ہے آپ نے کرونا کو مینیج کرنے کے لیے جو بیل آؤٹس آفر کیے, چاہے وہ کیش آؤٹ کی فارم میں انڈیویجولس کو دیے یا کاروبار کو یا بزنسز کو اسمال یا لارج سپورٹ کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے وہ پیسہ بھی تو اسی اکانومی کے اندر سے ہی نکالنا ہے. اب اگر آپ کے پاس ایک فنڈ ہے جس کو آپ نے ایز اے حکومت ڈفرینٹ جگہوں پہ ایلوکیٹ کرنا ہے, اور ایک کرائسس یا ایمرجنسی آئی, تو ظاہر ہے وہ جو پیسہ جو آپ نے اس کرونا کرائسس یا کرونا فنڈ کے اندر ڈالا وہ کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ نکلا ہے, اور ظاہر ہے وہ حکومت کے اخراجات تھے جو کہ پہلے ہی آپ قرضے میں ہیں. جب وہ آپ نے فنڈز ڈائیورٹ کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ سکویز آئی ہے. سو ایک مثال جو اس وقت ہمارے سامنے وہ ایچ ای سی کی ہے کہ اس مہینے جو ٹیچرز ہیں, جو ایچ ای سی اسپانسرڈ جتنے بھی پروجیکٹس یا امپلائیز ہیں, ان کی سیلریز ہاف پے ہوئی ہیں اور ہاف کو ڈیفر کیا ہے, اور آگے اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پے آؤٹ ہوں گی کیا نہیں ہوں گی یا کتنی ہوں گی.
تو یہ ڈیفینیٹلی ایک الارمنگ سچویشن ہے. میرے خیال میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جگہ اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو بی ریئلسٹک, اور ہم اصل معاملات کو سمجھیں اور ایک ہولسٹک پلان بنائیں جس میں ہم اپنے جو کہتے ہیں نا کہ ڈسکریشنری ایکسپینڈیچرز ہیں, جو للے ترلے ہیں, جو اپنے لگژری پہ یا ویسٹیج پہ جاتے ہیں, ان سب کو اسکویز کریں تاکہ لوگوں کو بنیادی جو سیلری کا ایک کمپوننٹ ہے, وہ سیلری والے وہ لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس میں فال کرتے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ڈپینڈنسیز ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک کرائسس ہے وچ از بلڈنگ اپ, اور یہ نہیں ہے کہ یہ شاید چند مہینوں میں یہ مینیج ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اپنے بجٹ اور اکانومی کو چلانے کے لیے اب ایکسٹرا آرڈنریلی کرونا کی مد میں آپ فردر لونز بھی لے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل کی فگر ہے کہ $750 ملین کا لون ہم نے فردر لیا, اس سے پہلے بھی لی. تو کرونا کے پیریڈ میں اگر 3-4 بلین کا آپ نے فردر لون لے لیا ان ایڈیشن ٹو جو IMF سے لیا تھا, اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کتنے پروگرام کیے تھے. تو شور ڈالا ہوتا ہے نا, ہمیں صرف 6 بلین چاہیے, بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا تو سارا کچھ جو ہے وہ آل اوکے ہو جائے گا. بالکل. تو اب وہ 6 بلین تو میرا خیال ہے کم رہ گیا, اس سے شاید ڈبل لے چکے, وہ بھی لے لیا. دوسرے دیکھیں کرونا تو ادھر ہی ہے, یا تو ہوتا ہے نا, آپ کو یاد ہے کرونا سیریز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر جون جولائی تک یہ کرونا پینڈیمک کنٹرول ہو گیا پھر تو آپ کو کچھ پازیٹیو آگے سیناریو نظر آتا ہے, لیکن اگر کنٹرول نہیں ہوا, گلوبلی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر یہ سکویز بڑھے گا. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی, آپشن کیا ہے جی آپ کے پاس. جب 600 بلین کا بھی آپ نے بجٹ بنایا, آپ 700 سے تقریباً 100 ارب روپے کا آپ نے بجٹ بنا لیا. اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی اراؤنڈ 2000 بلین کا یا 2200 بلین کا آ جا رہا ہے. اس کے علاوہ 2500 ارب روپے آپ نے فورن ڈیٹ بھی دینے ہیں. اس کے ہاں جی اینول, جی اینول کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے آپ کے ایکسپینڈیچر ڈفرینٹ آ رہے ہیں, مطلب سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں سارے. اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس جو ہے, جو آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھتے ہیں, آپ نے پہلے 5500 رکھا تھا, وہ ٹارگٹ بھی آپ کا جو ہے وہ آپ نے اگین اس سے بھی کم کر لیا, اور اس میں بھی آپ اچیو نہیں کر پا رہے. ایون 1000 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے, وہ بھی پراپر نہیں اچیو کر پا رہے آپ کی آمدنی. ادھر سے آپ کے ایکسپورٹ بھی نہیں آ رہی. اس میں آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ عام طور پہ میں اس بات پہ آؤں گا, بڑے اچھے انہوں نے فگر دیے, بڑی کمپریہنسو بات کر لی. کورین ماڈل جی, ٹرکش ماڈل جی, مڈل ایسٹرن کے کسی ملک کا ماڈل جی, اسکینڈینیوین ماڈل جی. نیچرل ریسورسز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہیں. اسکلڈ لیبر, ہائی ٹیک آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہے؟ نہیں ہے جی آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. تو اس میں آپ ماڈل بھی پاکستانی فالو ہوگا, جو ہم ایوالو کریں گے ہماری پاپولیشن کے مطابق ہوگا, میرے مطابق ہوگا, ان کی جو ہماری کیپیسٹی ہے. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ماڈل پاکستانی ہوگا, کہیں اور سے ماڈل نہیں ہو سکتا. اور دیکھو ایک میں منسٹرز اور جو گورنرز تک لا کے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے, سر ایک پوسٹ انڈسٹری میں پڑا ہوا بندہ ہے, پوسٹ انڈسٹریل کنٹریز میں, ڈیولپ کنٹریز میں, اس نے تھیوری ساری کیا پڑھی ہے, US کے سسٹم کی پڑھی ہے, UK کے سسٹم کی پڑھی ہے, اسکینڈینیوین ملک کنٹریز ہیں ان کے سسٹم کی پڑھی ہے. ہاؤ ہی نو کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کا ماڈل کیا, بک پڑھ کے بتائے گا کہ پالیسی یہ بننی چاہیے. سر آپ سن آف سائل لائیں گے, یہاں سے پڑا ہوا لڑکا لائیں گے, وہ جانے گا, اس میں کوئی جو یہ فیل ہو چکی ہیں ساری چیزیں, کوئی ماڈل یہاں نہیں چلے گا. یہاں پاکستان کا جس دن ماڈل آ گیا, جس دن پاکستانی ماڈل آیا, یہ ملک اٹھے گا. میں یہی گیا, یہ سمپل سی بات ہے. باقی آپ اس کو فگرز میں لے جائیں, جس طرح بھی لے جائیں, کچھ بھی نہیں ہے. پاکستانی ماڈل ہوگا, یہیں سے ہمارا ایگریکلچر ہمارے پاس آپشن ہے, اس کو آپ اٹھائیں. دنیا کے سامنے آپ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں, اب اسے آپ بہت بار ہم نے ایسا کیا, ہمیں لگا کہ یار تھوڑی سی جو لوکل ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ بڑی بیشنگ کرتے ہیں, IMF کا بندہ ہے, ورلڈ بینک کا بندہ ہے. پرسنل ہمارے اس میں ہوتا ہے, وہ بالکل ان کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. وہ ایک سطح سے آپ حفیظ کی ایک سے بات کرتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے بات کی, میں نے کہا یہ سر کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا, پاکستان کوئی ڈیولپ اس طرح آپ جو سوچتے ہیں ادھر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنی, پاکستان ایسے ہی چلے. وہ کیوں چلے گا؟ آپ کسی مڈل کلاس کا جو لڑکا ہے, گریجویٹ ہے ہماری یونیورسٹی کا, آپ اس سے پوچھیں نا پاکستان ایسے ہی چلے گا, وہ کہے گا نہیں پاکستان دوڑے گا. اس کے اندر بڑا پیشن ہوگا, وہ چاہ رہے کہ ملک ٹوٹے. وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان امریکہ کو ریپلیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ان کا معاملہ ہی نہیں ہے, گلوبل ایلیٹ ہے.
ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے معاملے جو ہے نا وہ گلوبل ایلیٹ پہ چھوڑے ہیں. کنٹری ایلیٹ کو چھوڑے. کنٹری ایلیٹ کا مطلب گلوبل ایلیٹ. گلوبل ایلیٹ. کنٹری ایلیٹ نہیں ہوتی ہے گلوبل. ان کے اس سوائل کے ساتھ ان کے کنیکشن نہیں ہوتے, مٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے, ان اسکولوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ سارے ایشوز ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے آپ کے بچوں کو. حفیظ شیخ کو کیا چاہیے جی, میرا آباد ہے, اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں ایک اچھا لڑکا, ایک اچھا ہائی ٹیک لڑکا بننا چاہیے, اس کی سکلز ہونی چاہیے, اس کی ایجوکیشن, اس کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ میں تو کلیئر ہوں, وہ کہے گا جی نہیں جی بس یہ جی کہہ رہے جی یہ غلط کہہ رہے, میں تو لیکن میں ان کی ناحب الوطنی پہ کسی چیز پہ نہیں شک کر رہا, لیکن صاحب کی ٹریننگ اس طرح کی ہے, ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہے, ان کا ماحول ڈفرینٹ ہے. جب تک یہی بات ہے کہ جب تک ہم نے اپنے لوگوں پہ بلیو. یو ایس کے جو پریزیڈنٹس ہیں, آپ ان کی بایوگرافیز مجھے پڑھنے کا شوق ہے, میں نے دیکھا سوائے بش جونیئر کے, آپ اس میں ایلیٹ کا کوئی مجھے پریزیڈنٹ ڈھونڈ کے دکھائیں جو پیدا ہوا وہ ایلیٹ کے اندر, بعد میں ایلیٹ میں آئے لیکن پیدا ہوا وہ ایلیٹ میں. وہ پریزیڈنٹ آپ مجھے نکال کے دکھائیں سوائے بش جونیئر کی, نہیں ہے. مڈل کلاس کے لڑکے ہیں سارے. آپ کلنٹن کی مثال, اوباما کی تو بالکل ہی لوور مڈل کلاس بھی نہیں ہو سکتا ہے, غربت سے شاید نیچے کے لوگ. ہاں وہ تو یہ ماڈل ہے جی, پاکستانی ماڈل ہے, یہ جب چلے گا. باقی یہ ہماری جو گفتگو ہے بڑی انٹرسٹنگ سینیریو میں داخل ہو رہی ہے. سر لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں کنسرنز ہیں, جو بڑی صنعتیں ہیں, اس میں 10% اسکویز یا سلو ڈاؤن دیکھنے میں آ رہا ہے. تو شرنک ہو رہی ہے لارج اسکیل انڈسٹری, اور یہ بہت ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر, اس انڈسٹری کے اوپر. خالی آپ ٹیکسٹائل کو ہی دیکھ لیں تو کتنی بڑی امپلائمنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اندر ہے. ایک ٹیکسٹائل مل میں 4-4 5-5 ہزار لوگ ملازمین ہیں. تو یہ 10% شرنک ہونے کا کیا مطلب, کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی کی فگر ہے اس ویک کی. اسد بھائی اگر تھوڑا سا ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو ایک تو ہم نے بات کی کہ پری کرونا بھی ہم ایک ریسیشنری انوائرمنٹ میں تھے. اب جو ریسیشنری انوائرمنٹ میں جانے کا کچھ ظاہر ترجمہ بھی ہوتا ہے اور کچھ کازز ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے, جو کہ عموماً اب بات بھی کی جاتی ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل یا اکنامک ریفارمز کی ہے. یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. دیکھیں ایک اکانومی کو تھرائیو کرنے کے لیے جہاں پہ ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس کی آپ کو ضرورت ہے, آپ کو ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے جس میں آپ پہ پالیسی میکنگ کرتے ہیں, اور ان پالیسیز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اکنامک ریفارمز آتے ہیں اور ایک گروتھ آتی ہے. اسی طرح ہی آپ کو ایک انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو فارن انویسٹر ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ دیکھتا ہے تو آتا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ ماؤ زے تونگ کی ایک بڑی اچھی مثال تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی جب انویسٹر کو آپ نے بلانا ہوتا ہے تو آپ دانہ ڈالتے ہیں اور ایک ایک پرندہ جو ہے نا اس کو کھانے کے لیے آتا ہے, اور پھر وہ آپ ایک ان کا جو جمگٹ ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن ذرا ایک دھماکہ ہوا تو وہ سارے اکٹھے اڑ جاتے ہیں. تو اٹ از اباؤٹ دا انوائرمنٹ جو ہم نے بلڈ کرنی ہے. اب پری کرونا بھی ہماری جو 5.4 سے 3.4 یا 3.2% پہ جو اسٹیپ ڈاؤن ہوا ہے, اور پھر جو اینڈ فیزز میں تو 2.4% کی جو فورکاسٹ تھی IMF کی, وہ بھی ہمیں سننے کو مل رہی تھی. تو یہ جو اسٹیپ ڈاؤن تھا اس میں تو اوبویسلی جو ہماری اکنامک انوائرمنٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچررز جو ہیں اس میں سے بہت بڑی موومنٹ آئی تھی جو کہ بنگلہ دیش شفٹ ہوئے, جو کہ ویتنام شفٹ ہوئے, یہاں تک کہ یہاں سے انڈسٹری یورپ گئی ہے, اٹلی گئی ہے, پیورلی بیکاز کہ آپ وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دے سکے اپنے لارج اسکیل مینوفیکچررز کو کہ وہ یہاں پہ پرفارم کریں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, انرجی ہے اس کے پیچھے ٹیکسیشن ہے, اس کے پیچھے پالیسی میکنگ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, پھر لا اینڈ آرڈر ہے. تو یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. دین کیم کرونا. سو اوبویسلی اب کرونا کا جو امپیکٹ ہے وہ سپر امپوز ہوتا ہے. اب لارج اسکیل مینوفیکچرر ضروری تو نہیں ہے کہ ڈومیسٹک اکانومی کو سرو کر رہے ہیں, وہ تو آپ کی ایکسپورٹ اکانومی کو بھی سرو کرتے ہیں. اب ایکسپورٹ میں یہ ہے کہ ظاہر ہے گلوبل شٹ ڈاؤن ہوا ہے, جو ایکسپورٹ آرڈرز تھے وہ کینسل ہوئے یا ہولڈ پہ چلے گئے, ٹریڈ یا ٹرانزٹ کے ایشوز آ گئے. تو اب یہ ساری چیزیں جب ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو اس کا جو نیٹ امپیکٹ آ رہا ہے ایک آلریڈی ریسیشن والی اکانومی کے اوپر, تو ظاہر ہے وہ ایک اسکویز اب پینفل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ جو فگر آپ نے دیکھی کہ آلموسٹ یہ جو فگر ہے کوئی 10%, اب یہ تو کوارٹر اینڈ کوارٹر فگرز کی بات ہو رہی ہے, لیکن شمس بھائی میرے سے اتفاق کریں گے کہ آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی فگرز تھی کچھ عرصہ پہلے
بیورو اسٹیٹسٹکس کی بیورو اسٹیٹسٹکس کی کہ وی کین ایکسپیکٹ کہ اس سال کے اینڈ تک کہ اگلے سال میں ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچر ہے تقریباً 1/3 1/3 جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا. اب یہ جو وائپ آؤٹ کا سیناریو ہے اس کے پیچھے جو ڈاؤن اسٹریم ایفیکٹ ہے امپلائمنٹ کا، نہ صرف ایک لارج مینوفیکچرر کے بند ہونے سے جو اس کے چند 100 300 400 500 ملازمین جو لے آف ہوں گے، بلکہ وہ جو ڈاؤن اسٹریم میں جو چھوٹے بزنسز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس کو فیڈ ان کرتے ہیں، جو اس کی سپلائی چین کے اندر ہے، وہ سارے بھی سفر کریں گے. تو اس کا جو ڈاؤن اسٹریم ایفیکٹ ہوگا ہو سکتا ہے وہ جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا امپیکٹ آپ دیکھیں 500 کا، لیکن ڈاؤن اسٹریم میں وہ ہو سکتا ہے 2000 افراد کی وہ امپلائمنٹ لوز ہونے کا باعث بنے. تو ظاہر ہے دس از اے ویری کنسرننگ فیکٹر، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی ہے. تدبیر جو شمس صاحب نے بات کی وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہٹنگ دا آئرن آن دا ہیڈ والی بات ہے. سلوشن آپ کو لوکل نکالنا پڑے گا، لوکل نکالنا. یہ فورن امپورٹڈ سلوشن جو ہے نا یہ اب نہیں چلنے والے. کبھی ایجپٹ سے سلوشن لے کے آ رہے ہیں، کبھی یورپ سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں چلتے. آپ کو اپنے حالات دیکھنے ہیں، اپنی آپ کو اسٹرینتھ اور ویکنیسز دیکھنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کے پاس کون سے وسائل ہیں، آپ کی ہیومن ریسورس جس طرح انہوں نے بات کی. پھر آپ کو اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کو دیکھنا ہے. آپ جس خطے کے اندر ہیں، آپ چائنا کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، آپ ان افغانستان کے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں. اس طرف ہم نہیں آتے. ہم انفارچونیٹلی وہی ایک اسٹینڈرڈ سیٹ فورن ماڈل کو لے کے آتے ہیں. اس کے جو ایجوکیٹڈ اس سسٹم کے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے بیچارے ایک باکس کے اندر ہی سلوشنز کو نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس سلوشن کا سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جب آئے گا تو اس کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے لو. وہاں پہ آپ کی اچھی انگریزی، اچھی فورن تعلیم، آپ کے جو تعلق اور روابط جو ہیں وہ بہت کام آتے ہیں. اگر آپ پرانے IMF کے ڈائریکٹر رہے ہوئے ہیں یا مشن چیف رہے ہوئے ہیں تو جب آپ انہی لوگوں سے بات کرنے جائیں گے قرضہ لینے کے لیے تو وہ 1-2 بلین تو شاید آپ کا چہرہ دیکھ کے ہی دے دیں. تو اسی کے اوپر ہم سارا بینک کرتے ہیں، اپنے وسائل، اپنی قوت بازو، اپنی اپرچونٹی. تو وہ جو ان کی بات ہے وہ اسی کو میں ری انفورس کر رہا ہوں کہ سلوشن نکالنا ہے تو ہم نے اپنا خود نکالنا ہے. اس قوم نے کھڑا ہونا ہے تو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے، باہر دیکھنا بند کر دیں. چائنا کا بھی ذکر. جی سر تھوڑا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں قرضے، اس دن میری جاپنی سفیر سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی قرضے تو آپ دیکھیں گے جاپان بھی وہ لے رہے. جاپان کے اس وقت اکانومی میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں. اس کی ایجڈ پاپولیشن ہے جو 60% ہے. سیکنڈ اس کے پاس آ رہا ہے مسئلہ فورن ڈیٹ کا آ رہا ہے. میں نے کہا جی مینٹین کس طرح کرتے ہیں؟ خوف بھی نہیں ہوتا، کنٹری کے اندر بھی ایسی کوئی سچویشن کیوس نہیں نظر آ رہا ہوتا. اس نے کہا جی ہم اپنا جو جیپنیز، اپنا جو ہمارا روپیہ ہے اس کو ہم فورن ایکسچینج جو ہے ان کا اس کو ہم مطلب ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتے، ہم اسے مینٹین رکھتے ہیں. ہم جب قرضہ واپس کرتے ہیں تو وہ اس کی سطح کسی جگہ بھی اوپر نیچے نہیں، ہم باقاعدہ اسے کسی سے آپ فائنینشیل ڈسپلن مینٹین رکھتے ہیں. آج اگر ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں تاکہ ہم جب 5 ایئرز بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انہیں واپس کر رہے ہیں کیا ہم زیادہ تو نہیں واپس کر رہے کہ آپ کا روپیہ نیچے گر رہا ہے. فائنینشیل ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ ہوئی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ جس طرح ہمارا ہیپٹما ہے، لائک ہماری جو ایسوسیشن ہے بڑی آپ کی ٹیکسٹائل، بنگلہ دیش کا جو کہہ سکتے ہیں وہاں کا ہیپٹما کا چیئرمین ہے، ان کی جو ٹیکسٹائل ایسوسیشن کا. میں نے اس سے پوچھا، مختصراً سناؤں گا، پروگرام کا وقت کام ہے. میں نے اس سے کہا جی آپ کیسے یہ اٹھا لیا سب کچھ اتنا زیادہ مزے کا، مطلب آپ کے پاس کاٹن نہیں ہے، $30 بلین کی آپ ٹیکسٹائل کی چیزیں آپ باہر بھیج رہے ہیں، آپ ایکسپورٹ کریں. اس نے کہا جی اہم بات تو یہ ہے کہ جب میں فون اٹھاتا ہوں یہاں سے، میں کال کرتا ہوں، میرا آفس بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آفس ہے، میں فون اٹھاتا ہوں، آگے سے آپریٹر نہیں ہوتا، پرائم منسٹر اٹینڈ کرتی ہے اور میں پرائم منسٹر کو کہتا ہوں کہ وہ فلاں والی جو فیکٹری ہے وہاں میرے پاس ابھی بجلی نہیں. وہ ود ان 30 منٹس وہ اسی وقت آپ کا انرجی منسٹر جس کو بھی کہتی ہے 30 منٹس میں اس نے جنریٹر پہنچانا ہے، اس نے بجلی کسی بھی سورس سے دینی ہے، اس نے 30 منٹس میں وہاں بجلی دینی ہے. سواری دوسری کہ ریجن میں آپ کے جو بجلی کے جو ریٹس ہیں 11 روپیز اور 3.5 اور 4 روپے. اگر آپ کا کمپیٹیٹر ہے، آپ کا انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے جو کمپیٹیٹر نہیں ہے، ایکچولی ہم تو کسی جگہ نہیں ہے ویسے کہہ سکتے. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ ویتنام ہے، ویتنام کا اندازہ لگا لیں. پیچھے آپ نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ FTA ڈسکس کر لو، FTA اس نے کہا جی FTA تو آپ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ $150 بلین اس کی ایکسپورٹ ہے
ویتنام کی, یہ میری موجودگی میں مذاکرات ہوئے. اس کے علاوہ پی ٹی اے, انہوں نے کہا پی ٹی اے بھی آپ کمپٹیٹو نہیں ہے. سعودی عرب نے میرے سامنے پی ٹی اے پہ انکار, یہ میرے سامنے کی بات, یہ باتیں پریکٹیکل ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا ہم آتے ہیں گلوبل سینیریو کے اندر جو اس وقت دنیا بھر میں صورتحال چل رہی ہے, اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے سر. بڑی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکن وار شپس آ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. ایکچولی وار گراؤنڈز چینج ہوتے رہتے ہیں. میرا اوپینین یہ ہے, دیکھیں بیفور مڈل ایسٹ وار گراؤنڈ رہا, پھر انرجی ریسورسز سینٹرل ایشیا کے, جسے گریٹ گیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ چائنا کو اس کے جو روٹس ہیں, ٹریڈ روٹس چاہیے دنیا کو. اگر ہم میں اسے جیو اکنامک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, بس دنیا کو ٹریڈ روٹس چاہیے ہیں. اسی طرح چائنا کا عام طور پہ جس طرح رشیا کے پاس آپشن بڑے رہ گئے تھے, ہم کولڈ وار کو وارم واٹر تھیوری میں اسے لے جاتے ہیں, اس کے سمندر جو تھے وہ اسے ہاٹ واٹر کی طرف آنا تھا, اس لیے ٹریڈ روٹس کا ایشو ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں, یو ایس چاہ رہا ہے کہ ادھر سے وہ انڈیا کو ادھر نمبردار بنا کے وہ ساؤتھ چائنا سی جو اونلی آپشن ہے اس کے پاس, چائنا کے پاس, وہ اسے بلاک کرنا چاہتے ہیں. اٹس سیم لائک آئرن کرٹن انہوں نے کیا تھا, رشیا کو کیا تھا. تو وہ آئرن کرٹن آئی تھنک اٹس ناٹ اے پاسبل. رشیا واز اے ریئلی ہوسٹائل ایز ویل, اور اس کے اسلامک کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بھی نہیں تھے, اور اس کے دنیا کے ساتھ اس طرح کے ڈپلومیٹک ریلیشن اتنے اچھے نہیں تھے جس طرح چائنا خود جا کے آفرز کرتا ہے ریلیشن, اکنامک ریلیشن آفرز کرتا ہے, ڈپلومیٹک اور شیئر پراسپیرٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ جی ہم ساتھ مل کے خوشحال ہوتے ہیں, ان کو آپشن دیتا ہے. جس طرح یہ سی پیک ہے, اس کے علاوہ افریقہ کے ساتھ دنیا میں کنیکٹیوٹی کا ایک پورا وہ سسٹم لانا چاہتے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ اسے کسی طریقے سے بلاک کیا جائے, اسے آئرن کرٹن لائک سیم لائک بلاکیڈ, اسے کنٹین کیا جائے اس کی سرحدوں کے اندر. ادھر سے آپشن یہ آ رہا ہے کہ پاکستان سے, اس لیے وہ گوادر مانگ رہا ہے. پاکستان پہ پریشر اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان گوادر دیتا ہے, چائنا کو متبادل راستہ مل جاتا ہے اپنا اس سائڈ کو بھی ڈیولپ کرنے کا, اور آئندہ اگر وہ ٹریڈ وغیرہ مڈل ایسٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ادھر سے چائنا نے جا کے چابہار میں بھی $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. یہ لاسٹ 2 months 3 months کا قصہ ہے جی. اب اس جگہ اب چائنا, انڈیا, امریکہ کا جو اپنا آپشن ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پیسیفک کی پاور لینا چاہ رہا ہے, وہ پیچھے پیسیفک میں بیٹھنا چاہ رہا ہے. ادھر وہ انڈیا کو ایک رکھ رہا ہے جو کہ انڈیا پروو نہیں کر سکا. آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح ریسنٹ ایون لداخ کا ایشو تھا, لداخ کے علاوہ ریجنل سچویشن میں دیکھیں افغانستان میں وہ پراپرلی نہیں کر سکا. پاکستان کو وہ اس طرح, پاکستان نے واپس جو جیسچر دیے, ایک انہوں نے ٹرائی کیا, میرے خیال میں اس کا گیم آف پارٹ لارجر گیم تھی کہ وہ انڈیا نے کبھی ہمت نہیں کی تھی, کیونکہ وہاں ایک پایا جاتا تھا میرے خیال میں کہ جو ہی آپ کراس کریں گے تو پاکستان نے ایک فرسٹ اسٹرائک کر رکھا تھا نیوکلیئر نا, ان کا تھا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک کر دیں گے, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے. ایک اسٹریٹجیکلی یہ ایشو بھی ڈسکس ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے پہلی بار سرحد عبور کر کے آپ کے ادھر آئے, مانسیرا کے قریب انہوں نے بمباری کی کوشش کی, لیکن پاکستان کا واپس رسپانس آیا, اور رسپانس اچھا بھی آیا. اسے ہم کوئی پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہے کہ ان کا جہاں چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا تھا قریب اس کے, اور یہ سارے ایکسپوز ہوئے, لائک ان کا جو ان کا الیکٹرانک وارفیئر تھا وہ سارا سسٹم انہوں نے جام کیا, جو پریکٹیکلی اٹس ناٹ گپ شپ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے انہیں لگا انڈیا از انکیپیبل, وہ کیپیبل نہیں ثابت ہوا میرے خیال ہے. اب اس سچویشن میں اب یو ایس شاید اسے لگا کہ انڈیا وہ چیز نہیں کر سکے گا, تو اب ادھر ہوسٹیلٹی جاری ہے, انہوں اپنے وار شپس لے آئے ہیں آلریڈی 5-6 ایئر سے. وہ یو ایس کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں چائنا کو بلاک کروں, وار کی طرف لے آؤں, اسے انگیج کروں. ابھی جا کے چائنا انگیج ہو رہا ہے, اس کے پوسٹ افیکٹ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. پوسٹ کرونا سچویشن بھی ملی, انہوں نے ادھر اپنے کانسلیٹ انہوں نے آسٹن میں ان کا بند کروایا, انہوں نے اپنے انڈسٹریل ایجوکیشن سٹی میں ان کا کانسلیٹ بند کروایا. تو یہ اٹس این ایمرجنس آف نیو کولڈ وار اور ہاٹ وار, واٹ آئی کین سے کولڈ وار اسے فی الحال کر لیتے. کیون صاحب, یہ جو گولڈ کی پرائسز ہیں یہ ان کو کیا ہو گیا, کیوں اتنی پرائسز ہائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا. کیا اس کا بھی کوئی لنک ہے یہ چائنا امریکہ کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی اسد بھائی, اگر آپ دیکھیں کہ گولڈ ایک بڑی یونیک انویسٹمنٹ پروپوزیشن یا ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے. گولڈ کا بظاہر تو کوئی ایز سچ انڈسٹریل یوز نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ جب سے انسان کی ہسٹری ٹریس ہو سکتی ہے, اور آپ 2000-2500 سال پیچھے بھی اگر چلے جائیں, تو جو گولڈ کی سگنیفیکنس ہے ایز اے پریشیس میٹل, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے گولڈ میں کچھ ویلیو پرسیو کرتا ہے.
سو ٹیکنیکل اصطلاح میں گولڈ کو سیف ہیون کہتے ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہو یا وہ کوئی پولیٹیکل کرائسس ہو یا وہ کوئی وار لائک سیناریو ہو, تو ہمیشہ, یا پھر ایون پینڈیمک بھی ہو, تو ہمیشہ جو لوگوں کو جو سیفٹی کی آپشن نظر آتی ہے وہ گولڈ کی نظر آتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ گولڈ پرائسز کا اوپر جانا اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہیومن سائیکی ہے وہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں جو دنیا میں جو رسک کا لیول ہے اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے. اب اس وقت جو رسک کا انوائرمنٹ تھی وہ ہم نے کرونا کا ایز اے پینڈیمک دیکھی, اس سے پہلے ہم نے مڈل ایسٹ کی وارز بھی دیکھی. تو پچھلے آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے گولڈ کنسسٹنٹلی ہیز بین کمنگ اپ. یہ 9/11 سے آنورڈ گولڈ جو ہے وہ ایک انسٹاپیبل ٹرینڈ میں اوپر آ رہا ہے. اب ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے, یہ پچھلے چند ہفتے کی بات ہے اور میرے خیال میں مشکل سے 1-2 ہفتے کے اندر گولڈ نے ایک ایب نارمل سرج دوبارہ لیے. اور خاص طور پہ چند دن میں دیکھیں تو گولڈ جو ہے وہ پہلے 1 لاکھ کے آس پاس تھا, پھر 1 لاکھ سے 1,10,000, یہ میں روپیز میں آؤنس کے اوپر جو پرائس ہے. اور اس کے بعد پھر اب کل کی جو فگر ہے, جو لیٹسٹ نمبرز ہیں, وہ تقریباً 1,19,000 ٹچ کر گئے. اب یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائس ہے جو کہ تقریباً $1,900 این آؤنس کو ٹچ کر گئی. یہ کیوں ٹچ کی ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آبزرویشن یہ ہے کہ گلوبل جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی دے اسٹارٹڈ ٹو ڈراپ. یہ جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے فال آؤٹ جو چائنا اور امریکہ کی جو اس وقت ہاسٹیلٹیز بڑھ رہی ہیں, جو شمس صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ جو کاؤنسلیٹس انہوں نے بند کیے ہیں. دیکھیں, کاؤنسلیٹس بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ اب سکویز ہو رہی ہیں اور وہ کلوز ڈاؤن ہو رہی ہیں. جب بھی ڈپلومیٹک آپشنز بند ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کے آؤٹ کم میں کوئی نہ کوئی ہاسٹیلٹی, جو کہ ہاٹ آپ کہہ لیں کہ جو کرائسس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایمرج ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی کانفلکٹ بلڈ ہوتا ہے کیونکہ ڈائیلاگ کی آپشنز آپ ریڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ لوگ پرسیو کر رہے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جن کی نظر ہے ان معاملات پہ, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ہاسٹیلٹی بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں اس میں کرونا کا پینڈیمک, اس میں بھی یو ایس نے کچھ بلیم گیم کھیلی اور چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہانگ کانگ میں بھی بہت زیادہ کانفلکٹ اور جو آپ کہہ لیں کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے, اس میں بھی بہت زیادہ امریکہ کا ہاتھ چائنیز کو نظر آتا ہے کہ موجود تھا. فنڈنگ کر رہے تھے وہ لوگوں کو یا کچھ گروپس کو وہاں پہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے. اب اس کے بعد اب یہ ریسنٹلی جس طرح شمس صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو اپنے بحری بیڑے موو کیے ہیں, ٹپکلی یہ جو ساؤتھ چائنا یہ پیسیفک ہے, اس میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی فارمیشن ہوتی تھی. اس وقت وہاں پہ 3 فارمیشنز امریکہ نے موو کر دی ہیں. 2 کہ ایک ادھر ہے, 2 جو انڈین اوشن کی اور پیسیفک کے پاس کھڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ دے آر مڈل ایسٹ ایز ویل اس سائڈ. جی بالکل, دے آر بلڈنگ اپ the military muscle around the South China Sea. پھر یہ ہے کہ انڈیا کی پوسچرنگ جو ہے وہ اگریسو ہونا شروع ہوئی. چائنا نظر آ رہا ہے ڈیفینسو پہ. یہ جو لداخ کی بات کی تو لداخ میں دیکھیں چائنا نے کوئی پریمپٹیولی کچھ مووز کیے ہیں اور وہ کوآرڈینیٹڈ مووز ہیں. پاکستان سے بھی پریشر ہٹا ہے کیونکہ آگے سی پیک ہے, اور انڈیا نے یہ جو سارا بالاکوٹ پہ اور یہ ساری جو مطلب ایکسکرشنز کر رہا تھا, یہ میسیجنگ دے رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے جو موسمی حالات اور ان کو بھی کور کرنا شروع کر دیا نیوز میں. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو اے میسیجنگ. سو یہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں شمس صاحب کی, دیر از اے نیو گریٹ گیم ایمرجنگ. اور اینڈ اٹ سیمز کہ چائنا کو آئسولیٹ کر کے چائنا کو ایک کانفلکٹ میں انگیج کرنا اس وقت کی سول سپر پاور کے مفاد میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے چائنا از اے بگ کمپٹیشن. تو چائنا کو اگر اس ریجن کے اندر ہی انگیج کر دیا جائے جس سے اس کی گروتھ ہیمپر ہو, اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایکسپینشن کا جو موڈ ہے جس میں روٹس آر ویری امپورٹنٹ, جس میں یہ ظاہر ہے جو سی پیک ہے ہمارا اور جو 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو ہے, اس کو اگر کریں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا ان کا نیٹ ورک ہے اس کی جو جڑ ہے وہ اس ریجن سے ہے, پاکستان, اس کے بعد ایران, افغانستان, دین دا مڈل ایسٹ. اور آپ دیکھیں کہ یہ پورا ریجن ہی ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ پہلے ڈیسٹیبلائز ہوا, اب اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو چائنا ظاہر ہے یہاں پہ انگیج ہوگا اور چائنا کی پروگرس کافی حد تک کاؤنٹر ہوگی. اب اس میں پراکسی وار پاکستان اور انڈیا میں کھیلی جائے یا ساؤتھ چائنا سی میں کھیلی جائے, دس از فار ٹائم ٹو ٹیل.
لیکن کم سے کم کوشچننگ یہ تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کا سوال تھا، جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ گولڈ پرائس میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا ہمارے دونوں جو معاشی ماہرین تھے، جناب شمس عباسی صاحب اور کیوان انور صاحب. ہم دونوں کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کے سامنے ہم نے کوشش کی ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران جو بھی ملکی اور عالمی معاشی منظرنامہ تھا، اس کی جو چیدہ اپڈیٹس تھیں، جو اہم باتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.